کہ مولوی نے کہا 7ویں دن اور تیسرے دن مرنے کے بعد قبر پہ اعلان کرنا ہے، تیسرے دن جی ہمارے ہاں کل ہوں گے سارے بھائی تشریف لائیں، کہو استغفر اللہ۔ ہمارا مر جائے گا تو ہم 2 اعلان نہیں کریں گے، ایک جاتے ہوئے کھانا کھا کے جانا، اور دوسرا جی تیسرے دن جو ہے تو رسم کل ہے۔ یہ رسم کل کہاں سے آئی؟ یہ ہندوؤں سے آئی۔ تیسرے دن یہ رسم پھل مناتے تھے۔ آپ توبہ اور استغفار کریں، آئندہ ہم پیارے سے پیارا مر جائے، میرے رب کے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں برداغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں برداغ نہ دیکھا سینے میں، جینے کو ایسا دل لگایا مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز سامعین اور حاضرین، تمام تعریفات ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کے سامنے چند باتیں اسلام کے حوالے سے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک تم مسلم رہنا، مسلمان رہنا۔ یہ تنبیہ اللہ رب العالمین خود کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جہان ایک عارضی جہان ہے، اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان میں جانا ہے۔ اس جہان کے بارے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آج جمعہ ہے اور آئندہ جمعے تک ہم نے مر جانا ہے۔ مثال کے طور پر یہی دن ہیں جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان کے اندر ہی ہم سب کی موت ہونی ہے۔ اور اس جہان کے بارے میں شاعر نے جو بات کہی، ایک ہی سانس کے درمیان ہے 2 جہاں، چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے لکھاریوں نے اگلے جہان کے بارے میں جو لکھا ہے، وہ اس انداز میں انہوں نے اپنی قلم چلائی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگلا جہان ایسا بتایا کہ زمین آسمان کے درمیان رائی کے دانے سے بھر دیا جائے،
یعنی زمین آسمان کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور اس پر ایک پرندہ مقرر کیا جائے اور وہ ایک دانہ ایک سال کے اندر وہ اس کو اٹھا لے. زمین آسمان کے اندر جتنے رائی کے دانے سے اس کا خلا پر کیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. انسان کی قبر کے مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ختم نہ ہونے والی ہے. اس زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تنبیہ یہ کر رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنو کے اندر ہماری وہ مومن بہنیں بھی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں جو ایمان لائے. آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تم اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. میرے بھائیوں پھر ساتھ ہی تنبیہ یہ کی کہ تم آخری دم تک مسلم رہنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو مسجد کے گیٹ پر جب پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مفسر قرآن کہا گیا اور صحابیوں کے اندر سب سے اہم ان کا کردار بھی ہے، جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان کا یہ جسم ایسے کانپنے لگ جاتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ اچھے بھلے دلیر انسان ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں اور دروازہ دیکھ کر آپ کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اس مالک کے ملک کی عدالت میں جا رہا ہوں، کہیں عبداللہ ابن عباس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور وہ ناراض نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، ہم مسجدوں کے اندر بھی آ کر اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں. اللہ ہمیں نہیں بھولتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ایک شرابی 40 سال شراب پیتا رہا. شراب پینے کے بعد وہ شراب کے نشے کے اندر دھوت تھا، گر گیا. ایک اللہ والے نے اسے اٹھایا، اٹھا کر یہ کہا کہ تیرا کوئی ہے؟ آگے پیچھے کہا میرا کون ہے، نشے کے اندر سب کچھ ختم کر دیا، اب میرا کس کو انتظار ہے؟ جہاں میں نشہ کرتا ہوں وہیں گر جاتا ہوں. دیکھیں ہمارے کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل پر لگتے ہیں اور انسان کی ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں. اٹھانے والے نے اس کو یہ کہا ایک ذات ایسی ہے جو تیرے بہت شدت سے انتظار کر رہی ہے. وہ آگے سے کہتا ہے جی میں گناہگار کا کون ہے کہ جو انتظار کرے گا اور وہ بھی شدت سے. کہا اس کو رحمان الرحیم کہا جاتا ہے اور تیری توبہ کی تیرے مرنے دم تک، مرتے دم تک تیری توبہ کی وہ انتظار کر رہا ہے. نشے کی حالت میں اس کے کانوں کے اندر سے دل کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی. وہ گیا، جا کر اس نے غسل کیا، غسل کر کے وہ 2 رکعت نماز مسجد میں کھڑا ہو کر اس کو آتی ہے نہیں آتی، جس حالت میں بھی ہوا اس نے پڑھی. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے 40 سال کے شرابی کو دنیا سے اپنا ولی بنا کر یہاں دنیا سے لے کر گئے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں گناہ کر کے گناہ کے بعد توبہ کرنی چاہیے، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ہم گناہ کر کے اس کے اوپر ڈر جاتے ہیں اور مختلف طویلیں پیش کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں طویلوں سے کام نہیں چلتا. اللہ 1 to 1 قرآن کے ذریعے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. اللہ اسی طریقے پر 1 to 1 آپ سے اور مجھ سے سوال کا جواب لینا چاہتا ہے.
میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو جنت کے اندر پیدا کیا، ان دونوں کو جنت کے اندر اتارا، ڈائریکٹ زمین پہ نہیں اتارا. لیکن دیکھو شیطان کا وار کیا ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ جنت کے اندر جہاں مرضی جس جگہ میں جاؤ، جو کھاؤ پیو تمہارے اوپر جائز ہے، لیکن ہذہ الشجرہ، اس کے قریب نہ آنا. آگے فرمایا کہ تم ظالموں سے نہ ہو جاؤ. جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، یہ بات تو متعدد بار آپ کے سامنے ہو چکی ہے. جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو آپ کے اور میرے گھر کا جو آج مسئلہ بنا ہوا ہے، شیطان نے ورغلایا، شیطان نے اس کو سبز باغ دکھائے، اور سبز باغ ایسے دکھائے کہ تو جنت کا پکا حقدار بن جائے گا. ہذہ الشجرہ، اس کے قریب جا، اس کا پھل کھا. اس اللہ کے نافرمان نے آدم علیہ السلام سے وہ غلطی کروا دی جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا. اس غلطی کے بدلے کے اندر آدم علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کی بیگم کا، ہماری ماں حوا کا، جنت کا لباس اتار دیا گیا. جب لباس اتار دیا گیا، اسی درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں وہ ڈھانپنے لگے. اس بات کے اندر جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جو آج آپ کے اور میرے گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور فتنہ ہے، وہ یہ ہے، شیطان نے آج ہماری عورتوں کو ننگا کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قرب کے اندر عورت جو ہوگی لباس پہن کر وہ ننگی ہوگی. ہم نے اسلام کو فالو نہیں کیا، ہم نے شیطان کی پیروی کی. شیطان نے پہلے ہماری مستورات کے کپڑے بڑے ہوا کرتے تھے، کھلے ہوا کرتے تھے، آہستہ 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 2 میٹر پہ لے آیا. اور جہاں پر ماس والا من الکعبین مل ازاری فی النار، جہاں مرد کا حکم تھا کہ تم نے اپنے اوزار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے نہیں کرنا، ہر وقت مرد کا یہ جو ہے ٹخنا ننگا رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہاں پر مردوں نے سنت کو چھوڑ دیا، عورتوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے. عورتوں نے یہ اپنی آج یہ ٹخنے ننگے کر دیے اور فیشن کے اوپر، اور یہ کہا کہ ہم ترقی کر رہی ہیں، اور یہ کہا کہ آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم بھی وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں تک انگریز پہنچے. اس کے پیچھے سارا جو سسٹم ہے جس نے آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی، وہی آج میرا اور آپ کا مشترکہ دشمن ہے، جس نے آج ہماری ماں بہن بیٹی کو ننگا کر دیا ہے. یہ لباس پہن کر بھی ننگیاں، یہ جو لباس جرابے کی طرح تنگ جو پہنا جاتا ہے، اپنے بیٹے کے سامنے بھی ماں جو ہے اپنے آپ کو وہ اس طرح دوپٹے کے بغیر اپنا یہ وہ نہیں بتا سکتی. اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. آج شیطان نے ہمیں ایسی خوش فہمی کے اندر ڈال دیا ہے کہ آج ہماری بیٹی بہو اگر وہ دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جاتی ہے اور ہماری بیٹی اپنے کزن کے ساتھ بازار جاتی ہے، تو والدین کیا کہتے ہیں؟ جی مجھے جو ہے نا میرے بھتیجے پر، میرے بھانجے پر مجھے بہت اعتبار ہے. کیا اعتبار ہے؟ ہمارے بھتیجے پر ہمیں بہت اعتبار ہے. اور میرے بھائی تجھے اعتبار ہے، رب العالمین بنانے والے کو ان پہ اعتبار نہیں ہے. اسی لیے ان کو غیر اور ان کے نکاح کا کہا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو، اور غیر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے. ہمیں اعتبار ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں ہے.
जिस तरीके पर नमाज फर्ज है इसी तरीके पर पर्दा फर्ज है और 24 घंटे में फर्ज है। लेकिन आज हम ये बुराइयां कर रहे हैं और फिर हम क्या कहते हैं कि हम तकवा जो है तो हम परहेजगार है, तकवा है। याद रखें, तकवे का ताल्लुक नमाज के साथ नहीं है, तकवे का ताल्लुक तस्बीह के साथ नहीं है, तकवे का ताल्लुक हज करने के साथ नहीं है, तकवे का ताल्लुक तहज्जुद पढ़ने के साथ नहीं है। तहज्जुद पढ़ना आसान है, तस्बीह रोलनी आसान है, हज करना आसान है, तकवा इख्तियार करना ये बहुत मुश्किल है। तकवा किसको कहते हैं? तकवा हर अल्लाह की हराम करदा चीज को हराम मानने का नाम तकवा है, परहेजगारी है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा अफसर हो और जिसने कसम उठाई हो कि मैं रिश्वत लूंगा और रिश्वत से काम चलाऊंगा, घर वालों का खर्चा रिश्वत से चलाऊंगा, अपनी गाड़ी बैंक बैलेंस ये रिश्वत से भरूंगा, चाहे वो जज है, चाहे वो अफसर है, चाहे वो कोई भी है। अर्राशी वल मुर्तशी कुल्लहु फिन्नार, ये दोनों जहन्नम में जाते हैं। लेकिन ये रिश्वत लेने वाला अफसर जो है ये नमाज पढ़ता है, तस्बीहात करता है, दफ्तर के अंदर ये कुरान पढ़ता है, इसका तकवे का नाम नहीं है। तकवा ये है, ये मस्जिद में आया नमाज पढ़ने, बाकी काम वाले इसके दफ्तर में बैठे हुए हैं और उन्होंने इससे कहा कि आप मेरा ये काम कर दें। वो हाथ खाली देखकर कहता है नहीं अस्तगफिरुल्लाह, मैं काम नहीं करता। वो कहता है जी बात तो सुने, ये जरा नीचे से देखें, लिफाफा तो देखेंगे कितना है। लिफाफे का वजन देखकर कहता है आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, आप हुक्म कर देते, फोन कर देते, आपका काम घर पे हो जाता, दलीज पे हो जाता। ये जो नौकर है ये आपका है, ये हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है, ये आपका है और इस लिफाफे का है। अगर वो वहां पे उस लिफाफे का वजन देखकर उनको वहां से भगा देता है, इसका नाम है तकवा। क्या? इसका नाम है तकवा, इसका नाम है परहेजगारी। आज मेरे भाइयों, हमने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरा रब कह रहा है तुम अल्लाह से इतना डरो, ए ईमान वालों, मुसलमानों नहीं, इंसानों नहीं, ईमान लाने वाले, मुसलमानों के अंदर ही ईमान लाने वाले। अब ये भी मसला है कि मुसलमान और ईमान में फर्क क्या है। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, हर इस्लाम की रुकन को मानने वाला और अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचने वाला और बचने वाली, इसको मोमन, मोमना और मोमन कहा जाता है। यहां मोमनों को कहा गया कि ईमान वालों तुम अल्लाह से इतना डरो जितना तुम्हें डरने का हक है, और देखो तुम अपने आप को मरते दम तक मुस्लिम ठहराना। ये ना कहना मैं बरेलवी हूं, देवबंदी हूं, मैं फलां हूं, नहीं, मुसलमान कहना। लेकिन आज हम इस तरफ आते नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरने वाला रात की तन्हाई के अंदर अगर उसका एक आंसू का कतरा जमीन पर गिरता है, एक आंसू का, सारे तो पता नहीं कितने गिरेंगे एक मोमिन इंसान के, एक आंसू गिरने से जमीन आसमान के अंदर जितनी खला है, जितने पत्ते हैं, जितने समुंदर की झाग है, जितनी रेत के जर्रात हैं, मेरा रब्बुल आलमीन इस मोमिन के एक आंसू के बदले में इससे कई गुना ज्यादा गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाता है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि अल्लाह से डरने के लिए जब इंसान रोता है, उसके आंसू गिरते हैं, और उस आंसू गिरने के बाद उसके कितने आंसू गिरते हैं और कितने गुनाह उसके अल्लाह माफ फरमाता है। पूरी दुनिया पर 9 हिस्से अल्लाह ने पानी पैदा किया, समुंदर पैदा किए,
उनमें इतनी ताकत नहीं रखी जितनी अल्लाह से डरने वाले के आंसू के कतरे में रखी है। अभी आंख से निकला है, जमीन पर नहीं गिरा। मेरा रब कहता है मैंने अपनी रहमत से इसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। मेरे भाइयों, एक मर्तबा अल्लाह की तरफ आकर देखें, मैं और आप। मेरा आपको कहने का मकसद नहीं है, अगर कोई ऐसा अल्फाज निकल जाए जिससे मैं आपको मुखातब करूं, इसमें अल्लाह माफ करे, मेरी ये नीयत नहीं है कि मैं इससे बाहर हूं। नहीं, आपसे पहले मुझे जरूरत है, आपसे पहले मुझे हिदायत की जरूरत है, आपसे पहले मुझे माफी की जरूरत है, आपसे पहले अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। लेकिन मैं अपने लिए दुआ पहले नहीं करूंगा, पहले आपके लिए करूंगा। मेरा रब आपके हाल पे आपके ऊपर अपना रहम और करम फरमा दे, मेरा रब आपसे राजी हो जाए और मैदान महशर पर आप जाएं, ये चेहरे, ये खूबसूरत चेहरे, आप मैदान महशर पर जाएं, मेरा रब कहे कि जाओ तुम्हें मैंने बगैर हिसाब के माफ कर दिया। 70,000 आदमियों को अल्लाह 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। उनमें वो हैं जो किसी से दम नहीं करवाते, जो तवीज नहीं लेते, जो शगुन नहीं लेते। जैसे घर से निकले, आगे काला कुत्ता आ गया, काली बिल्ली आ गई, तो घर वो ये रास्ता तब्दील नहीं करते। ये अपनी करोड़ों की गाड़ी के आगे ये जूता ये नहीं बांधते, अपने मकान की छत पर ये काला झंडा, काली हंडिया नहीं लगाते, इससे ये नजर उतरती है। ये सारे मामले हस्बी अल्लाह किसके सुपुर्द करते हैं? अल्लाह ऐसे लोगों को 70,000 में आपको और मुझे अल्लाह शामिल कर देगा। हम हिसाब देने वाले हैं ही नहीं। हमारा अगर हिसाब का वक्त आ गया तो यकीन जाने हमने वहां पर लड़क जाना है। ऐ अल्लाह, मैं मिंबर रसूल से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मेरी माएं बहनें बेटियां और मेरे इन भाइयों को अल्लाह अपनी रहमत के बरकत से अल्लाह हमें बगैर हिसाब के हमारा मामला जन्नत वाला फरमा दे। हम गुनहगार लोग हैं मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लस्तों को तोड़ने वाली उसको याद किया करो, वो क्या है? वो मौत है। आज जो हमारे सिस्टम से मौत का लफ्ज निकल गया है, हमने एक सदी का प्लान किया होता है कि हमने आगे क्या करना है, हमने आगे क्या करना है। हम सारे ये बात करते हैं मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा। कभी ये सोचा है मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा? मेरे भाई, औलाद दो किस्म की है। आज आपके सामने ये बात कर दूं, औलाद दो किस्म की है। एक औलाद पैदा होने के साथ मर जाती है, मां के पेट के अंदर मर जाती है। एक औलाद वो है जिस औलाद के लिए आप मकान बनाते हैं, जिसके लिए सारी जिंदगी ये कहते हैं मैंने जिंदगी तो गुजार दी है, मेरे औलाद मेरे बेटे का क्या होगा, इसके लिए सारे दमादम मस्क अंदर किया जाता है, इसके लिए सब कुछ किया जाता है। आपकी और मैं अपनी बात नहीं करता, हम तो पाक मुल्क में रहते हैं, वो तो बजमान सारे चले गए। ये जो कूलरों के साथ गिलास जो प्लास्टिक का जंजीर से बांधा हुआ है, ये तो उनकी वजह से बांधा था, हम तो सारे मोमन हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये गिलास इनको जंजीर नहीं लगेगी, समझ जाओ ये इस्लामी मुल्क है। वरना मुगालते के अंदर ना रहना कि हम इस्लामी मुल्क में हैं, जहां पर डांस करने वाली पर यहां पैसे निछावर किए जाते हैं। एक मुसलमान, उसके घर के अंदर डांस किया जाता है, उसके घर के अंदर शादियों पर ढोल ढमक्के किए जाते हैं और उन पर वेलें फेंकी जाती हैं। ये भी माशाअल्लाह, वो तो चले गए बजवान, ये तो ईमानदार हैं, पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले, माशाअल्लाह। इनको कौन कह सकता है, हमारी दाढ़ियां भी हैं, हमारा सारा कुछ है, हम तो एक नंबर के मोमन हैं। ये हो सकता है कुरान में किसी और के लिए हो। मेरे भाइयों, इसके ऊपर गौर करें।
آپ جائیں نماز مسجد میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کا دھیان جوتیوں پر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان وہ ہے اپنے آپ کو مرتے دم تک مسلمان رکھنا۔ کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہو تو وہاں پہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اس کی تشہیر کرتے ہیں اور اس کو حقدار تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں تو ہم پاک ملک کے اندر ہیں، ہم تو کسی کی زمینوں پہ قبضہ ہی نہیں کرتے، ہم تو پاک ملک میں۔ یہ تو ان کافروں کے لیے تھا کہ جن کے لیے یہ آیا کہ وہ ہم سارے مومن ہیں، صرف مکان بناتے وقت ایک اینٹ کی جگہ جو ہے دوسرے کے پلاٹ میں آگے کو کرتے میرا کمرہ کھلا ہو جائے۔ یہاں کمرہ کھلا کرتے کرتے وہاں قبر تنگ کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اپنی زندگی کے اندر میرا رب کہہ رہا ہے مرتے دم تک مسلم رہنا، مسلمان بن کر رہنا۔ آج مسلمان کا تعارف کیا جاتا ہے، کبھی وہ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام مدینے کی گلیوں کے اندر لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ مسلمان ہے، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا خامن بھی شہید ہو گیا، 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے، پردے کی حالت میں ہے، جا رہی ہیں، کہہ کیا رہی ہیں؟ مجھے محمد رسول اللہ کا بتاؤ، جنگ کے اندر ان کا کیا حال ہے؟ ایک حال بتانے والا کہتا ہے تیرا خامن شہید ہو گیا، کہتی ہے الحمدللہ۔ دوسرے سے پوچھا، کہا کہ تیرا بیٹا، سارے کہا الحمدللہ۔ مجھے محمد رسول اللہ کا بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جب اللہ کے نبی کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے سارے دکھڑے ہی ختم ہو گئے، آپ کو دیکھا میرے سارے دکھڑے ہی، میرے زخموں پہ مرہم لگ گیا، آپ کا حسین و جمیل چہرہ دیکھا، آپ کو میں نے دیکھا، سلامت دیکھا۔ اے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خنسہ کے دل کے زخم سارے ہی پر ہو گئے۔ میں نے آپ کو بتایا 2 اولادیں، ایک اولاد پہلے فوت ہو گئی، ایک اولاد جس کے لیے آپ اور میں یہی فکر کرتے ہیں مکان بن جائے، مکان بن جائے، پلاٹ بن جائے، ان کا سیون اکاؤنٹ بھر جائے۔ دونوں اولادوں کا فرق میں بتاؤں کیا ہے میدان محشر پر؟ بتا دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ دونوں اولادیں ہیں جس کے لیے آپ نے اتنا تکلفات کیا، مکان بنائے، بینک بیلنس بنائے۔ یہ اولاد کل قیامت والے دن کہے گی یا اللہ میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جنت میں بھیج دے۔ وہ اولاد جو اولاد ماں کے پیٹ میں مر گئی، وہ اولاد جو مرنے کے ساتھ فوت ہو گیا، اب اس کے باپ نے الحمدللہ کہا۔ کیا کہا؟ الحمدللہ کے 2 سیغے، ایک ہے تمام تعریفیں، دینے کی تعریف کس کی ہے؟ اب مرنے والا کسی کا بھی بیٹا ہو، میرا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر وہ اس اعتبار سے الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کیا کہتا ہے؟ فرشتوں اس بچے کے والدین کے لیے بیت الحمد کے نام سے ایک محل تیار کر دو، اور اس کی جو رجسٹری ہے، انتقال جو ہے، اس بچے کے والدین کے نام کر دو۔ کہاں؟ جنت میں، بیریا ٹاؤن میں نہیں، جنت میں۔ اب جو وہ معصوم بچہ فوت ہوا وہ کیا کام آئے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے والدین کو میرے ساتھ جنت میں بھیجو۔ یہاں بچہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہوا اور ماں کے پیٹ سے مردہ دنیا پہ آیا، 1 گھنٹہ رہا، معصوم تھا، یہ فوت ہو گیا۔ اللہ کہے گا تیرے والدین گناہگار ہیں۔ کیا کہے گا؟ تیرے والدین گناہگار ہیں۔ وہ بچہ کہے گا یا اللہ گناہ کیا ہے؟ میں تو گناہوں کو نہیں جانتا، کیونکہ یہ معصوم تھا، اس کو گناہوں کی تشریح کا نہیں پتا۔ اللہ پھر کہے گا، یہ جھگڑے گا اللہ کے ساتھ،
اپنے والدین کی جنت کے لیے، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، یہ جھگڑنے کے بعد اللہ اس کے جھگڑے کو دیکھ کر مسکرا کر کہے گا جا بچے اپنے والدین کو ساتھ جنت میں لے جا۔ میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے جہنم میں پھینک دوں۔ میرے بھائیوں، وہ بہت سخت جگہ ہے۔ اس جگہ کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت فرمائی ہے، اور جس کا بچہ فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، وہ کہے الحمدللہ۔ کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ الحمدللہ ایک آدمی خندہ پیشانی سے کہتا ہے، اس کے دو معنی ہیں الحمدللہ کے۔ اللہ 8 دروازے کھول دے گا، جس سے تو داخل ہونا چاہتا ہے ہو جا۔ دوسرا صیغہ یہ ہے، اے اللہ، یہاں توحید ہے، دینے کی صفت بھی تیری ہے اور لینے کی صفت بھی، دینے کی صفت بھی تیری ہے اور لینے کی صفت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یا اللہ، یہ نعمت تو نے مجھے دی اور اس نعمت کو وقت کے اوپر آپ نے واپس کر لیا، یہ دونوں صفتیں تیری ہیں۔ کوئی مر جائے اس پہ الحمدللہ کہہ کر دیکھو، اس نیت سے کہو یہ دیا آپ نے الحمدللہ، دینے کی بھی آپ کی صفت ہے اور واپس لوٹانے کی بھی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ یہ میں نے 11 سال میں نے پیروں سے مانگا ہے، 11 سال مانگنے کے بعد مرشدوں نے میرے اوپر کرم کیا ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ قرآن ہے میرے سامنے، میں آپ کے سامنے، آپ مجھے کچھ دیتے نہیں ہیں کہ میں قرآن سامنے کر کے ہر جمعے پہ میں بات کرتا ہوں، یا آپ میرے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم آپ کا خیر خواہ ہوں، اور کل قیامت والے دن یہ مسجد اور یہ آپ میرے سامنے ہوں گے۔ میں اگر بخل کروں گا اور میں اگر پیٹ کی طرف کوئی برانچیں لے کر جاؤں گا، قرآن سے، ایمان اسلام سے دور کروں گا، تو کل قیامت والے دن ایک بھائی کھڑا ہو کر میرا گریبان پکڑ لے، میں کسی سے اپنا گریبان نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہاتھ میں قرآن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء میرے رب کے در کے محتاج ہیں۔ کیا ہیں؟ میرے رب کے کیا ہیں؟ منگتا ہے۔ کیا ہے؟ منگتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اللہ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور تمام انبیاء کی امت، اصحاب، سارے انبیاء کے دور کے اولیاء اللہ میرے رب کے در کے منگتا ہے۔ میرے رب کی رحمت نہ ہوتی، رب کائنات کی قسم، یہ اللہ کے ولی بھی نہ ہوتے۔ یہ عقیدہ بنا لو۔ اور جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میری بگڑیاں بنانے والے یہ مزاروں والے ہیں، یہ قبروں والے ہیں، یہ میرا جو پیر ہے یہ ہے، میرا آستانہ بڑا ڈاڈا ہے، ہر جمعے پہ میں یہ بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ہر 4 کلومیٹر کے بعد ایک آپ کو قبر ملے گی جس پر مختلف قسم کے کپڑے پڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کپڑوں کو تبرک سمجھ کر چاٹا جاتا ہے۔ رب کائنات کی قسم، میں ان کپڑوں کو اپنے پاؤں کی جوتیوں کا میں برش بناتا ہوں، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کرنے والی ذات کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرا رب اگر کسی کو نقصان دینے پہ آئے، کائنات کے اندر کوئی مخلوق عرشی فرشی نہیں ہے جو میرے رب کی اس پکڑ سے چھڑا سکے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے عقیدے کے ساتھ، ہم نے اپنی قبر کے ساتھ، ہم نے اپنی آخرت کے ساتھ، ہم نے اپنے اسلام کے اندر ہم نے دھوکہ نہیں کیا، ہم نے اسلام کے ساتھ بھی بغاوت کی ہے۔
जैसे अकीदा है तौहीद और इसके अंदर शिर्क करना, ये कुफर नहीं, ये बगावत है अल्लाह की रबूबियत के अंदर, अल्लाह की अलूहियत के अंदर, अल्लाह की जात और सिफात के अंदर। ये क्या है? बगावत है। कहो क्या है? ये तवीज, कड़े, ये सब कुछ, धागे मागे, ये सब अल्लाह की जात और सिफात के अंदर बगावत है। और ये जो हम हर जुम्मे पर वकुल्ला बिदअती ज़लाला वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार हम पढ़ते हैं, इसका आज मैं आपको तर्जुमा बता दूं। ये हम बिदअत बिदअत करके ना, तो ये ऐसे हो गया कि ये लोगों को एक लाइट सा मसला लग गया। इसका मैं नया तर्जुमा लेकर आया हूं, आपको पसंद आए तो आप मान जाना, ना आए तो ना मानना, लेकिन ये मेरा जाती है। वकुल्ला बिदअती ज़लाला वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। नया तर्जुमा ये है, ये जो है दीन के अंदर नया काम बिदअत नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के साथ बगावत है बगावत या नहीं है? ये बगावत है। मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत के साथ बगावत का नाम ये है। इस इंसान को रसूलुल्लाह की जात पे कोई एतबार नहीं है, आपकी सुन्नत पे, आपके तरीके पर एतबार नहीं है। इसको मोहल्ले के उस बदबूदार मौलवी के बोल पर इसको एतमाद है कि मौलवी ने कहा 7वें दिन और तीसरे दिन मरने के बाद कब्र पे ऐलान करना है, तीसरे दिन जी हमारे यहाँ कुल होंगे सारे भाई तशरीफ लाए। कहो अस्तगफिरुल्लाह। आप तौबा और इस्तिगफार करें, आइंदा हम प्यारे से प्यारा मर जाए, मेरे रब के इस्लाम को तब्दील नहीं किया जाएगा। कहो इंशाअल्लाह इस्लाम वही रहेगा, आप मुसलमान रहेंगे। आप ये वादा करें हमारा मर जाएगा तो हम 2 ऐलान नहीं करेंगे, एक जाते हुए खाना खा के जाना और दूसरा जी तीसरे दिन जो है तो वो क्या कहते हैं, रस्म कुल है। ये रस्म कुल कहां से आई? ये हिंदुओं से आई। तीसरे दिन ये रस्म फुल मनाते थे। पाकिस्तानी मौलवी वैसे भी पाकिस्तान में तनख्वाहें कम देते हैं, तो पहले तो मौलवी कमियों के साथ रखे जाते थे और हिंदुओं ने कहा रस्म फुल, इन्होंने कहा तीसरे दिन रस्म कुल। ये तीसरे दिन रस्म कुल। सारी जिंदगी बाबा जी को सैबों के लिए तरसता रहा, बेटा मेरा हलक जो है खुश्क होता है, मेरे लिए सैब ले आना। अच्छा बाजी ले आएंगे ना, आप बार बार तंग करते हैं। वो बाबा जी जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी औलाद को पाला, आज बाबा जी आखिरी उम्र के अंदर खून के आंसू रो रहे हैं। ये जो है उनको मुड़ के नहीं पूछता। मरने के बाद नाक के लिए पहले तो 1 किलो सैब ला कर ना दिया, अभी जी रिश्तेदार देखेंगे मैं जो है ना, मैं, मेरी इज्जत है, मेरा मकाम है, लोग क्या कहेंगे, जनाब पेटियों की पेटियां फ्रूट की आ रही हैं, मौलाना साहब बैठे हुए हैं रस्म कुल पर और स्पीकर लगा हुआ है और रस्म कुल चल रहा है और सारे फ्रूट काट के आगे रखे हुए हैं। मुझे ये बताएं, ये बदबख्त मौलवी खाएगा तो उनको स्वाब कैसे पहुंचेगा? मेरे भाइयों, दीन इस्लाम के साथ बगावत ना करें। जितना प्यारा मर जाए, जितना प्यारा मर जाए, मेरे भाइयों वो मरा है तो अपना वक्त गुजार के मरा है, उसका हक है मरना, लेकिन इस्लाम का हुलिया ना बिगाड़े। इस आयत के अंदर यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम मरते दम तक क्या रहना, मुसलमान रहना। क्या रहना? मुस्लिम रहना। मुसलमान का ये शेवा है, इस्लाम को नहीं छोड़ता, इस्लाम के लिए ये दिफा करता है, इस्लाम के लिए ये सबको नाराज कर देता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे को क्या करेगा? अल्लाह अपनी रहमत कामला के साथ बगैर हिसाब के जन्नत में भेज देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की सुन्नत के साथ बगावत न करो। अगर बगावत करोगे अल्लाह आसमान से अजाब नाज़िल फरमाएगा, फिर अजाब आएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा।
اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ میری نعمتوں کا کیا کہہ رہا ہے؟ میری نعمتوں کا اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو مجھے تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ 5واں پارہ آخری آئی وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ اب میرے رب کے خزانے کے اندر ایک نعمت محمد رسول اللہ کی تھی جس کے نعم البدل دوسری نعمت نہیں ہے۔ میرے رب نے قلم ہی توڑ دی، میرے رب نے محمد مصطفیٰ کو بنایا اور بنا کر میرے اور آپ کے حوالے کر دیا اور مجھے اور آپ کو کہا آپ کلمہ پڑھیں گے، آپ کی مسلمانی پر، آپ کے اسلام پر محمد رسول اللہ کی مہر ہوگی تو جنت ملے گی۔ ہم محمد رسول اللہ کے شہدائی ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے لیے اپنا قبیلہ، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سنت کے اندر بدعت جیسی گمراہی اور بدعت جیسی بغاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم قطارحمی کیسے کرتے ہیں؟ یہ بات میرے ذہن میں آ گئی۔ جس انسان نے اپنی بیٹی کسی مشرک کے حوالے کی، نکاح کر دیا، کسی مشرک کو دے دی، قبر چاٹنے والے کو دے دی، آستانوں پہ جھکنے والے کو دے دی، بے شک یہ بیٹی کے ساتھ پیار کرے، بیٹی کس کے ساتھ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ قطع تعلقی بے رحمی کر دی، اور اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ قطع تعلقی کر دی، اس نے بیٹی کا رشتہ جو ہے اپنے ساتھ سے کاٹ دیا۔ آج ہم بیٹیوں کے رشتے دیتے وقت ہم صرف اور صرف یہ کہتے ہیں لڑکا کیا کرتا ہے، چاہے جوئے کا کام کرے، چاہے یہ شراب کا کام کرے، بس اتنا ہے اس کے گلے کے اندر سونے کی چینیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے، ہم اس کو دیکھ کر، اس کی مالیت کو دیکھ کر ہم اپنی پھولوں جیسی اہل توحید بیٹی کا رشتہ اس کے حوالے کر دیتے۔ کس وجہ سے؟ اس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ میرے بھائی، آپ کی بیٹی غریب کے گھر جائے یا امیر کے گھر جائے، رب کائنات کی قسم ہے وہ نصیب وہیں جائیں گے جہاں آپ کی بیٹی جائے۔ جب ماں کی کوکھ میں تھی، یخلقکم فی بطون امہاتکم، جب ماں کے پیٹ کے اندر اللہ آپ کی بیٹی کے، میری بیٹی کے اللہ نقشے کھینچ رہا تھا، یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہیں پہ جب پہلا سانس لیا تھا اللہ نے میری اور آپ کی رزق کا انتظام کر دیا تھا۔ اللہ نے آپ کا اور میرا مرنے کی پلاننگ کر دی تھی۔ ہم نے کہاں مرنا ہے، کس طریقے پہ مرنا ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے اللہ نے طے کر دیا۔ نہیں یقین تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس مرنے والے کو دیکھ لیں۔ سلیمان علیہ السلام کی محفل میں تھا، ملک الموت آ گیا انسانی شکل میں، اس کو وہاں پہ ساتھ اس کی روح قبض نہیں کرنی تھی، وہ کروڑوں میل پر کرنی تھی، اور ملک الموت نے بڑے گور کے دیکھا تو اس کا دل تنگ ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا میں یہاں تنگ ہو گیا ہوں، یہاں سے مجھے حکم کریں۔ ہواؤں کو حکم کیا، وہاں پہنچایا، اور وہ ملک الموت بھی وہاں پہنچا، اس کا سانس وہاں قبض کر دیا۔ اور جب یہ مائیں روتی ہیں کہ آج اگر باہر نہ جاتا، گاڑی نہ نکالتا، موٹر سائیکل نہ نکالتا تو یہ نہ مرتا، ہم نے کہا تھا اس ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ جاؤ، فلاں کے پاس لے جاؤ، اگر ایسے نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا، اس کی دوائی نہ کھاتا، اس کی کھاتا، یہ ٹھیک ہو جاتا۔ کہو استغفر اللہ۔ اسی کا نام شرک ہے۔ کیا ہے؟ اسی کا نام شرک ہے۔ رب نے ساری پلاننگ کی ہے۔ روایات میں آتا ہے قیامت کی صبح جو آدمی پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، اللہ اس کے دل کے حال بھی جانتا ہے اور اس کے کلمات بھی اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم اللہ سے اتنا ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کی سے مراد کیا ہے؟ دو نمبری نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو،
एक नंबर माल बता कर कपड़ा एक नंबर बताया, एक नंबर के पैसे लिए, एक नंबर ही कपड़ा देना। अगर थोड़ी सी डंडी भी मारी या दिल में थोड़ा सा भी मिलाल आया तो मेरे भाइयों वो रिज़्क आपकी हराम हो गई। आपने डंडी नहीं मारनी। रिज़्क का वादा किसका है? बख्शिश का वादा नहीं। फिक्र आप बख्शिश की करें, जो आपके मुकद्दर में है अल्लाह ने वो अता करना है, अल्लाह ने हर सूरत में करना है। लेकिन बख्शिश का वादा नहीं है। बख्शिश के वादे के लिए आपको आंसू निकालने पड़ेंगे। अगर रोना नहीं आता तो अल्लाह ने ये ऑप्शन भी रखा है, आंसू नहीं आए, फरमाया ऐ मेरे बंदे मेरे सामने रोने वाला मुंह बना दे, मैं तेरे मुंह बनाने पर भी तेरे गुनाहों को माफ फरमा दूं। मेरे भाइयों मुंह बनाकर तो देखा जाए। आज हमने ये काम छोड़ दिए, हम उस तरफ नहीं आते। मेरे भाइयों कफन के अंदर मरने के बाद ये जो जिंदगी है इसका हिसाब होना है। जो कलील है, मुंह देख लिया आईने में, मुंह देख लिया आईने में, बर्दाग न देखा सीने में, जीने को ऐसा दिल लगाया मरने को मुसलमान भूल गए। मेरे भाइयों मौत को याद करें। जब मौत को याद करेंगे मेरा रब अर्शों से आपकी मगफरत का परवाना लेकर आएगा। आप सारे मेरे भाई मेरी बहनें क्या समझती हैं? क्या मस्जिद में खुद आए हो? कोई बता दे खुद आए हो? मैं खुद आया हूं, मेरी बहनें आई हैं। कद कामती सला, कद कामती सला। एक आसमान पे रब ने आपकी नमाज के ऊपर मोहर लगाई। अल्लाह ने तौफीक दी, ला तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने आपको मस्जिद के अंदर अपना मेहमान बना दिया। वरना आप और मेरे जैसे कई हसीन और जमील ऐसे होंगे जो इस वक्त हो सकता है शराब का लेन देन करने वाले हो सकता है सूद का लेन देन करने वाले हो, हमसे खूबसूरत हो। तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरा और आपका इंतखाब मस्जिद का किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जो आदमी ये समझता है मैं नमाज नहीं पढ़ता, कभी उस पर रो कर देखो मुझे तौफीक क्यों नहीं है। अल्लाह नाराज हो गया है। अल्लाह की नाराजगी का सबब यह है अल्लाह ने अपने घर में बुलाना छोड़ दिया। मेरे भाइयों इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरा जाए। अल्लाह से डरने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे अजर और सवाब अता फरमाएगा। आखिरी बात जुम्मे के हवाले से मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप लोग जल्दी नहीं आते। मेरा काम है रसूलुल्लाह की बात आज आपको सुनाना, और आप अगर इमाम से पहले आए ना आए ये आपका मसला है। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं आप इस हदीस के मिस्ताक बन जाएं। कहो आमीन। फरमाया जो आदमी जुमे वाले दिन गुस्ल करता है, सुरमा लगाता है, सुरमा सुन्नत है, हमारे मर्द नहीं लगाते, ये सुन्नत है, जुमे वाले दिन लगाया करो। खुशबू लगाता है, गुस्ल करता है, तेल लगाता है, मांग निकालता है, कंघी करता है, वो मस्जिद की तरफ पैदल जाता है, जल्दी जाता है, इमाम से पहले जाता है, इमाम के करीब बैठता है, खुतबा वो दिल जमी के साथ सुनता है। मेरी बात नहीं है, आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया के सरदार की बात है। फरमाया उसका चलना, मस्जिद की तरफ आना, जलती मस्जिद में जाना इस तरह है जिस तरह रमज़ान के रोज़ों का अजर और सवाब और रमज़ान की क़यामुल लैल का अजर और सवाब अल्लाह ने अता फरमाता। फना फिल्लाह की तह में बका के ये राज मुज़मइर है, जिसे मरना नहीं आता उससे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।
اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ تمام بھائی دعا کریں۔ ہمارے یہ راجہ صاحب ہیں، ان کی کچھ مالی مشکلات ہیں، کچھ چیز بیچنا چاہتے ہیں، نہیں بکتی۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت کاملہ سے ان کی مشکلات آسان فرما دیں۔ الہی العالمین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، میرے یہ بھائی آئے ہیں، اے اللہ علیم بذات صدور، ایک آپ ہیں، آپ ان کے دلوں کو جانتے ہیں، میری بہنوں کے دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ اے اللہ درجہ بدرجہ جو ان کی خواہش ہے، جو ان کے پیارے بیمار ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ان کی ہر خواہش کو پورا فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ الہی العالمین، ہماری محترمہ میڈم ملک صاحبہ، ملک فرزانہ صاحبہ، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں۔ قاری عبدالحمید صاحب نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور قاری صاحب ہر ایک کے لیے دعا کا کہتے رہتے ہیں، میں بھول بھی جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میڈم فرزانہ صاحبہ کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ الہی العالمین ہمیں اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رحماء بینہم اس کا مصداق بنا دے، مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔